نظریہ ساز نوم چومسکی، اغراض و مقاصد۔ اس سبق میں آپ کو لسانیات کی ایک نظریہ ساز شخصیت نوم چومسکی کی تفصیلات دی جائے گی تاکہ آپ کو نوم چومسکی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع حاصل ہو۔ نوم چومسکی نے مطالعہ زبان کو ایک نئے آہنگ سے روشناس کرایا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس نظریہ ساز شخصیت کے متعلق کچھ واقفیت حاصل کی جائے، کیونکہ ان کے نظریے نے لسانیات، نفسیات اور فلسفے کی حد بندیوں کو توڑ کر زبان اور انسان کے آپسی رشتے اور انسان کی لامحدود لسانی صلاحیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ سمجھنا چاہا ہے کہ زبان محدود وسائل کا غیر محدود استعمال کرتی ہے۔ اس سبق میں چومسکی کے احوال زندگی اور ان کی پیش کردہ نظریے پر گفتگو ہوگی۔ تمہید: چومسکی ایک تعارف۔ نوم چومسکی نے سسور سے تقریباً 50 سال بعد لسانیات کے میدان میں قدم رکھا اور ایک مستند نظریے کو ہدف بنایا۔ ان کا خیال تھا کہ زبان کے عصری مطالعے میں مطالعے کو ظاہری سطح یعنی سرفیس اسٹرکچر تک محدود رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے عمیق سطح یعنی ڈیپ اسٹرکچر پر دیکھنا نہایت ضروری ہے۔ چومسکی کے اس نظریے نے بلوم فیلڈ کی توضیحی لسانیات یعنی ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس کے نظریے کو منہدم کر دیا اور لسانیات میں ایک نئے نظریے کو پیش کیا۔ اس نظریے نے لسانیات، نفسیات اور فلسفے کی حد بندیوں کو توڑ کر زبان اور انسان کے آپسی رشتے اور انسان کی لامحدود لسانی صلاحیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، کیونکہ زبان محدود وسائل کا غیر محدود استعمال کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جان سرل نے لسانی دانشور چومسکی کے نظریے کو انقلاب کا نام دیا ہے۔ تخلیقی قواعد، ٹرانسفارمیشنل گرامر۔ 1953 کی قریب چومسکی نے توضیحی قواعد کے خیال کو پوری طرح ترک کر دیا اور تخلیقی قواعد کے اصولوں کے تحت زبانوں کا مطالعہ کرنے لگے۔ اسی دوران انہوں نے دی لاجیکل اسٹرکچر آف لنگوسٹک تھیوری یعنی لسانیاتی نظریے کی منطقی ساخت پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس میں انہوں نے اس بنیادی نکتے کی وضاحت کی کہ لسانی اصولوں کو اسکیمیٹزم کی صورت میں متشکل کیا جا سکتا ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ چومسکی نے اپنی تحریری جملوں کی تخلیق کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ کہ زبان کی تخلیق کا۔ ایسا اس لیے نہیں کہ وہ زبان کی غیر نحوی ساخت یعنی نان سنٹیکٹک اسٹرکچر کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جملے کو لسانی تجزیے کا مرکزی نقطہ تصور کرتے ہیں۔ چومسکی نے ایک اور غیر معمولی بات یہ کہی کہ چونکہ کسی بھی زبان میں لامحدود جملوں کے امکانات میں، چنانچہ کسی بھی ماہر لسانیات کے لیے زبان کی تخلیق و تجزیے سے متعلق لسانی مواد کا یکجا کرنا ممکن نہیں۔ چومسکی کے لسانیاتی اصولوں کو سمجھنے کے لیے ان کے فلسفیانہ پس منظر کا تجزیہ لازمی ہے۔ جس طرح 20ویں صدی کے نصف اول میں مغربی لسانیات میں توضیحی لسانیات کو فوقیت حاصل تھی، اسی طرح فلسفے میں امپریسزم اور نظریہ نفسیات میں بیہیویرزم کو
مقبولیت حاصل تھی۔ حقیقتاً بلوم فیلڈ کی توضیحی لسانیات کے نظریے میں بیہیویرزم کا عنصر شامل تھا۔ اس بات کو ان کے معانی سے متعلق خیال کے ذریعے نمایاں کیا جا سکتا ہے۔ جو چیز چومسکی کو اسکنر جیسے بیہیویرسٹ سے بالکل الگ کر دیتی ہے وہ ان کا یہ تصور ہے کہ انسان میں زبان سیکھنے کی خودداد صلاحیت ہوتی ہے، جس کے باعث وہ زبان کا تخلیقی استعمال کرتا ہے، اور اسی لیے بچے کسی زبان کو بہتر طور پر تیزی سے سیکھ لیتے ہیں۔ زبان سیکھنے کی یہی صلاحیت اور قوت انسان کو دوسرے جانداروں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ اسی بنیاد پر چومسکی نے یہ خیال بھی پیش کیا کہ زبان کے عمومی پہلوؤں یعنی یونیورسل فیچرز کا مطالعہ انسانی ذہن کی تفہیم میں معاون ہوگا۔ انہی اصولوں کی بنا پر چومسکی نے تخلیقی قواعد کے 3 اہم مقاصد متعین کیے ہیں۔ نمبر 1 الف، اسے انٹیوٹیو اور غیر محسوس تخلیقی علم کو دریافت کرنا جس کی وجہ سے کسی زبان کا بولنے والا اپنی مادری زبان کو اس کی خالص شکل میں بولتا یا استعمال کرتا ہے۔ نمبر 2 بے، ایک ایسے توضیحی اصول کو واضح کرنا جو اس علم کے ارتقاء کے عمل کو سمجھا سکے۔ نمبر 3 جیم، زبان کے عمومی اصولوں کی تفہیم جو زبان سیکھنے کے عمل سے متعلق انسان کی حیاتیاتی اوصاف یعنی بایولوجیکل پراپرٹیز پر روشنی ڈال سکے۔ اس سیاق میں چومسکی نے ذہنی قواعد یعنی مینٹل گرامر کو لسانی قواعد سے مختلف مانا ہے۔ لسانی قواعد در حقیقت مثالی متکلم کی ذہنی قواعد کی ترجمانی کی ایک ادنا سی کوشش ہے۔ یہ ایک سائنسی اصول ہے۔ یہ اسی حد تک درست ہے جس حد تک یہ ذہنی قواعد کی صحیح ترجمانی کر پاتا ہے۔ اس کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ قواعد کی 2 قسمیں ہیں، مثالی متکلم کا ذہنی قواعد اور لسانی قواعد۔ پہلی قسم ذہنی اور معیاری یعنی انٹرنلائزڈ ہے۔ دوسری قسم پہلی قواعد کی متعین لسانی شکل ہے۔ ان معنوں میں یونیورسل گرامر کو لسانی نظام کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے۔ دنیا کی تمام زبانیں یونیورسل قواعد کے تحت کام کرتی ہیں، جبکہ ان میں انفرادی لسانی خصوصیات بھی پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اگر ایک زبان دوسری زبان سے مختلف ہے تو اس کی وجہ یہی انفرادی لسانی اوصاف ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو یونیورسل قواعد کے اصول و شرائط زبانوں کے ممکنہ لسانی اختلافات کو دور کرتے ہیں۔ چومسکی کے جس تصور نے ماہرین لسانیات کو سب سے زیادہ متوجہ کیا وہ قواعد کا تخلیقی تصور تھا، یعنی جنریٹو فنکشن آف لینگویج۔ انہوں نے جملوں کی تشکیل کی 2 سطحیں متعین کی۔ ایک سطح اس کی عمیق ساخت یعنی ڈیپ اسٹرکچر ہے، اور دوسری بالا سطحی ساخت یعنی سرفیس اسٹرکچر ہے۔ اسے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے، حکومت نے یہ خبر دی، چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ الف اور بے کے عمیق داخلی ساخت ہے۔ چومسکی نے یہ نکتہ بھی پیش کیا کہ سبھی زبانوں میں جملوں کی 6 بنیادی ساخت کے اصول ہیں، جس کی مدد سے
اصل جملوں سے دوسرے جملے خلق کیے جا سکتے ہیں۔ خلق جملوں کی قضیاتی مواد یعنی پروپوزیشنل کنٹینٹس وہی ہوتے ہیں جو ان کے اصل جملوں کے ہوتے ہیں۔ تخلیقی قواعد کے اصولوں کے مطابق بعض لسانی اصول ایسے ہوتے ہیں جن سے جملے کی ساخت میں تو تبدیلی ہوتی ہے لیکن اس کے معنی پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حامد گھر آیا، حامد سو گیا کو ہم حامد گھر آ کر سو گیا میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس مثال میں جملے کی ساخت میں نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے لیکن معنی کے روح سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ایسی مثالوں کو چومسکی نے معنی محفوظ اصول کا نام دیا ہے۔ تبدل معنی کا اصول۔ اس زمرے میں ان لسانی اصولوں کو یکجا کیا جاتا ہے جہاں لسانی اصول کے استعمال کی وجہ سے نہ صرف ساختی تبدیلی واقع ہوتی ہے بلکہ معنی میں بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے میں کیا کا اضافہ یعنی کیا یہ کتاب ہے خلق کرتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ساختیاتی تبدیلی رونما ہوتی ہے بلکہ خبر یا جملہ استفہامیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی مفہوم کے اعتبار سے اہم ہے۔ منفی جملے وضع کرنے کے اصول بھی اسی زمرے میں رکھے جا سکتے ہیں۔ توسیعی معیاری اصول قائم کرنے کے بعد چومسکی نے خاص طور پر جملے کی تشکیل کے اصولوں کی مشکلات کا مطالعہ شروع کیا۔ ان کے ایک طالب علم جان راس نے جو بعد میں ماہر تخلیقی معنیات بن گئے، ایسی مشکلات کو دریافت کیا جو عام ہیں۔ مثلاً انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی زبان میں مرکبات کے ایک جز اصول بند کو اس سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ چومسکی نے یہ دعویٰ کیا کہ مذکورہ مشکلات کو اس طرح اصول بند کیا جا سکتا ہے کہ معنی کا خیال کیے بغیر ان کے اطلاق ممکن ہو۔ مثال کے طور پر ان اصولوں کے مطالعہ کر سکتے ہیں جس کے مطابق تشکیلی اصولوں پر یہ بندش ہے کہ ان کا اطلاق ایک دائروں یعنی سائیکلک یا دو دائروں اور خانوں میں ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شے تے دائروں یعنی خانہ الف میں ہو جو دائروں خانہ جیم میں ہے تو اسے بدل کر جیم میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان کے درمیان کوئی ایسا دائروی خانہ بے بھی ہے جس میں الف ہے اور جو بذات خود جیم میں شامل ہے، لیکن جیسا کہ یدوراجن نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا اطلاق کنڑ کے ذیلی جملوں پر نہیں ہوتا۔ اصولوں کی پابندی توڑنے کی کچھ دوسری مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں۔ باخ نے کہا کہ ایسی تشکیلی اصول پر لگنے والی پابندیوں کے سلسلے میں چومسکی نے ٹریس تھیوری پیش کی، جس کے مطابق اگر کوئی تشکیلی اصول کسی شے میم کو مقام الف سے ہٹا کر بے پر رکھ دیتا ہے تو وہ الف مقام پر ایسے آثار چھوڑ دیتا ہے جو میم سے وابستہ ہے۔ غیر وبھکتی زبان کے تقابلہ میں وبھکتی شمول زبان میں یہ اصول غیر واضح نظر آتے ہیں، لیکن وبھکتی شمول زبانیں بھی اس نظریے کو رد کرتی ہیں۔ چومسکی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نظریے کے مطابق بے ربط حوالے ڈسجوائنٹ ریفرنس اور حوالے انفورا کی شرائط کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بے محل نہیں کہ ٹریس تھیوری کے ذریعے
چومسکی اور اس کے ہمنوا تخلیقی قواعد کے صرف ان پہلوؤں کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو لے کر جنریٹو سیمانٹسسٹ نے تخلیقی قواعد کی آفاقیت پر سوال اٹھائے تھے، یعنی ایک ایسا قاعدہ مثال کے طور پر اسما اور ان کے ضمیر متصل کو ریفرنشیل کی کو انڈیکس کی جو بات میکالے نے کی تھی وہی چومسکی بھی کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ میکالے نے اسے منطقی نشانات کے مسلمہ طرز پر کیا ہے، جبکہ چومسکی نے ٹریس تھیوری میں مبنی ایسی کوئی مضبوط نظریاتی بنیاد دکھائی نہیں دیتی۔ توسیعی معیاری نظریے میں آثار باقیات کا نظریہ ٹریس تھیوری کے شامل ہو جانے کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی مشترک حیاتی عمل میں عمیق داخلی ساخت کا کردار مزید کمزور ہو گیا، اور واقعہ یہ ہے کہ چومسکی نے عمیق ساخت کے تصور کو ترک کر کے اس کی جگہ ترکیب لفظی پر زور دینے لگے۔ اب تعین معنی کے لیے وہ جملے کی خارجی ساخت پر منحصر منطقی شکل یعنی لاجیکل فارم کی بات کرنے لگے۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ ابھی چومسکی اور اس منطقی صورت کو جملے کی معنیاتی پیشکش یعنی سیمانٹک ریپریزنٹیشن کے طور پر تسلیم نہیں کرتے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ جنریٹو سیمانٹسسٹ پسندوں سے معنی کے سلسلے میں جو ان کا بنیادی اختلاف تھا وہ اب بھی قائم ہے، حالانکہ زبان سے متعلق دوسرے زمرے میں وہ ایک دوسرے کے قریب نظر آتے ہیں۔ اس فرق کو ہم چومسکی اور لاسنگ میں دی گئی مشترک حیاتی عمل کا موازنہ میں پیش کردہ طریقہ عمل سے کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ مشترک حیاتی عمل کے تحت تقلیب صورت کے بعد دو بالمقابل دھارائیں پہلے سلسلے سے زبان کی صوتی شکل ملتی ہے، جبکہ دوسرا سلسلہ زبان کے معنوی پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے اور ایک زبان کو منطقی بناتا ہے۔ جملے کی خارجی شکل پیش کرتا ہے جو معیاری نظریے کی خارجی صورت کے برابر ہے، اور دوسرا سلسلہ ٹریس تھیوری اور ترجمانی کے دوسرے اصولوں کے اطلاق کے بعد منطقی شکل دیتا ہے۔ معیاری اصول کے مطابق منطقی صورت جملے کی خارجی ساخت نہیں ہے اور نہ ہی یہ عمیق داخلی یا درمیانی ساختی ہے، لیکن یہ مختلف سلسلوں کا داخلی نقطہ ہے۔ اسی لیے چومسکی نے اسے مجرد خارجی ساخت کہا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، معیاری اصول کے اشاعت کے بعد چومسکی پہلے تو اس ہونے والی تنقید و سوالات سے اس کا تحفظ کرتے رہے، بعد ازاں انہوں نے اس کی توسیع و تنظیم کی۔ وسیع اور منظم خیالات کی مکمل تصویر چومسکی میں نمایاں ہوئی ہے، جو کہ انہوں نے کور گرامر یعنی بنیادی قواعد کا نام دیا ہے۔ اس کا مقصد بھی وہی ہے جو چومسکی کے دوسرے قواعدی نظریات کے رہے ہیں، یعنی ایک آفاقی قواعد کی تلاش۔ لیکن اس آفاقی قواعد کا کردار تبدیل ہو چکا ہے۔ جیسا کہ چومسکی نے خود تسلیم کیا ہے، موضوعی تعلق اور حالت کے تصور کے فرق کو واضح کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح نظریہ اتصال بائنڈنگ کے اصول بھی اکثر یکساں نہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جملوں کی تشکیل میں جو کچھ ہوتا ہے ان اصولوں کے باہمی تفاعل کا نتیجہ ہے۔ اس لیے چومسکی یہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح پراگ اسکول کے ماہرین لسانیات نے صوتیات کو خصوصیات کے طور پر فونیمک اصولوں کے تحت تجزیہ کیا، اسی طرح وہ جملوں کی تشکیل کے اصولوں کو
اس بین تفاعلی ذیلی نظام کے اوصاف کے صورت میں واضح کر سکیں گے۔ ان کا خیال ہے کہ یونیورسل قواعد کی صحیح شکل اس طریقے سے واضح ہو سکتی ہے۔ مرکزی قواعد یعنی کور گرامر کی تشکیل کو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، لہٰذا یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے اصول کی بنیاد پر زبان کی یونیورسل قواعد کی صحیح تصویر نمایاں ہو سکے گی۔ لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی زبان کے قواعد کے سلسلے میں چومسکی کا یہ بیش بہا عطیہ ایک انقلابی قدم تصور کیا جائے گا۔ جیسا کہ اس سے قبل ذکر آ چکا ہے کہ ان کے ذریعہ پیش کردہ کئی اصول و نظریات کافی اور غلط ثابت ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے جو معیارات قائم کیے اس کا بنیادی اصول ناکافی ہے۔ خواہ ہم عمیق داخلی ساخت کی تصور کو قبول کریں یا نہ کریں، اور خواہ ہم اس داخلی تشکیل کہیں یا منطقی تشکیل، یہ بات اب ماہرین قواعد کو پوری طرح تسلیم ہے کہ کسی جملے کے متعلق ہماری فہم زبان کی تقریری یا تحریری صورت تک ہی محدود نہیں ہے، اس میں کئی ایسے جز ہیں جو خارجی ساخت میں نہیں ہوتے لیکن اس کے ماخذ میں ہوتے ہیں۔ ان کی تفہیم کے بغیر لفظوں کے معنی کی پوری طرح سمجھنا مشکل ہے، خواہ ہم انہیں تقلیب صورت کے اصول کے طور پر سمجھیں یا ان اصولوں کی بنیاد اور بندش و اختیار کے طور پر، بہرحال ان کی تفہیم لازمی ہے۔ سوال محض یہ نہیں کہ انہیں کتنا تجریدی، منظم، اختیاری اور یونیورسل بنایا جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ایسا کیوں اور کیسے کیا جائے۔ ممکن ہے چومسکی نے قواعد لکھنے کے سلسلے میں بنیادی سوال اٹھا کر مختلف قواعد کے مابین موازنے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا ہو۔ اب ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کس قواعد نے کتنے لسانی مسائل حل کیے ہیں، بلکہ اس پر بھی غور کرنا ہوگا کہ اس نے کتنے کم لسانی مسائل پیدا کیے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تعین قدر کے لیے اب ہم صرف تجرباتی سوالات کو ہی نہیں لیتے، بلکہ تصوراتی یعنی کنسپچول سوالات کو بھی دیکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ چومسکی کے انقلابی اقدام کے سبب ہی ممکن ہو سکا۔ چومسکی کا یہ خیال کہ انسان فطرتاً اور تخلیقی حیوان ہے جو ان کے لسانیاتی اصولوں کے مطابق ہے، لہٰذا انہیں اپنے لسانیاتی اور سیاسی کاموں میں ایک نقطۂ اشتراک نظر آتا ہے۔ اہم نکات، پوائنٹس ٹو پونڈر۔ چومسکی کے اس نظریے نے بلوم فیلڈ کے توضیحی لسانیات یعنی ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس کے نظریے کو منہدم کر دیا اور لسانیات میں ایک نئے نظریے کو پیش کیا۔ وہ جملے کو لسانی تجزیے کا مرکزی نقطہ تصور کرتے ہیں۔ جو چیز چومسکی کو اسکنر جیسے بیہیورسٹ سے بالکل الگ کر دیتی ہے، ان کا وہ یہ تصور ہے کہ انسان میں زبان سیکھنے کی خودداد صلاحیت ہوتی ہے، جس کے باعث وہ زبان کا تخلیقی استعمال کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر چومسکی نے یہ خیال بھی پیش کیا کہ زبان کے عمومی پہلوؤں کا مطالعہ انسانی ذہن کے تفہیم میں معاون ہوگا۔ اس سیاق میں چومسکی نے ذہنی قواعد یعنی مینٹل گرامر کو لسانی قواعد سے مختلف مانا ہے۔ لسانی قواعد در حقیقت مثالی متکلم کی ذہنی قواعد کی ترجمانی کی ایک ادنیٰ سی کوشش ہے۔ چومسکی کے جس تصور نے ماہرین لسانیات کو سب سے زیادہ متوجہ کیا وہ قواعد کا تخلیقی یعنی جنریٹو تصور تھا۔ انہوں نے جملوں کی تشکیل کے دو سطحیں متعین کیں، ایک سطح اس کی عمیق ساخت یعنی ڈیپ اسٹرکچر ہے، اور دوسری سطح بالائی سطحی ساخت یعنی سرفیس اسٹرکچر۔
توسیعی معیاری اصول قائم کرنے کے بعد چومسکی نے خاص طور پر جملے کی تشکیل کے اصولوں کی مشکلات کا مطالعہ شروع کیا۔ توسیعی معیاری نظریے میں آثار باقیات کا نظریہ یعنی ٹریس تھیوری کے شامل ہو جانے کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی مشترک حیاتی عمل میں عمیق داخلی ساخت کا کردار مزید کمزور ہو گیا، اور واقعہ یہ ہے کہ 1985 تک آتے آتے چومسکی نے عمیق ساخت کے تصور کو ترک کر کے اس کی جگہ ترکیب لفظی پر زور دینے لگے۔ خلاصہ: نوم چومسکی نے سسور سے تقریباً 50 سال بعد لسانیات کے میدان میں قدم رکھا اور ایک مستند نظریے کو ہدف بنایا۔ ان کا خیال تھا کہ زبان کے عصری مطالعے میں مطالعے کو ظاہری سطح تک محدود رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے عمیق سطح پر بھی دیکھنا نہایت ضروری ہے۔ چومسکی کے اس نظریے نے بلوم فیلڈ کے توضیحی لسانیات یعنی ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس کے نظریے کو منہدم کر دیا اور لسانیات میں ایک نظریے کو پیش کیا۔ اس نظریے نے لسانیات، نفسیات اور فلسفے کی حد بندیوں کو توڑ کر زبان اور انسان کے آپسی رشتے اور انسان کی لامحدود لسانی صلاحیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، کیونکہ زبان محدود وسائل کا غیر محدود استعمال کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جان سرل نے لسانی دانشور چومسکی کے نظریے کو انقلاب کا نام دیا ہے۔